4 रबीउल सानी इतवार का दिन आ चुका है, जिसका वर्षों से इंतज़ार था। आज किसी भी वक्त हाथों की उंगलियों पर 33 बार पढ़ लो और जितने पैसे चाहिए नियत करके बैठ जाओ। शाम को अल्लाह का नेक वली कोई फरिश्ता आएगा, आपकी हर हाजत को पूरा कर जाएगा। फिर ये मौका 1 साल बाद मिलना है। खुदारा ये मौका ज़ाया मत करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रबीउल सानी की 4 तारीख इतवार के दिन अल्लाह को राज़ी करने का, अल्लाह से अपनी हाजात पूरी करवाने का एक ऐसा ख़ास वजीफ़ा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अगर आप रबीउल सानी के महीने में अभी तक अल्लाह करीम को राज़ी न कर सके, रबीउल सानी के पहले, दूसरे और तीसरे इतवार हत्ता के 4 रबीउल सानी का ख़ासुल ख़ास वजीफ़ा भी ना पढ़ सके, इन मुबारक दिनों में अल्लाह से अपनी हाजात पूरी ना करवा सके, हत्ता के रबीउल सानी के पूरे महीने से फ़ायदा ना उठा सके, रब करीम से अपनी खाली झोलियाँ ना भरवा सके, आपने 4 रबीउल सानी का मुबारक मौका फिर अपने हाथों से गंवा दिया। दुनिया के कामों में मसरूफ़ रहकर ये वक्त भी गुजार दिया। खैर, जो वक्त गुजर गया सो गुजर गया, वो तो कभी भी वापस नहीं आ सकता। लेकिन अब भी रबीउल सानी की कबूलियत की घड़ियां बाकी हैं। आज रबीउल सानी की 4 तारीख इतवार के दिन दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर ये वजीफ़ा पढ़ते ही आपके तमाम काम संवर जाएंगे। आज जिस घर में ये वजीफ़ा पढ़ लिया जाएगा, उस घर का हर फर्द अपने अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। जिस मकसद के लिए ये वजीफ़ा पढ़ा जाता है, उस मकसद में कामयाबी यकीनी हो जाती है। रबीउल सानी का महीना कबूलियत वाले महीनों में से एक है, और जब कोई बंदा कबूलियत वाले महीने में रब करीम के सामने मंगता बनकर, भिखारी बनकर, फ़कीर बनकर हाथ फैलाकर रब करीम से मांगता है, अल्लाह फ़कीरों को बादशाह बना देता है। आप और मैं जानते हैं कि राज़िक भी रब है, खालिक भी रब है, मालिक भी रब है। वो इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है। जब हर शय पे कादिर रब की ज़ात है, तो फिर क्यों हम दर दर की ठोकरें खाते हैं? क्यों जाली पीरों फ़कीरों के चक्रों में पड़ते हैं? क्यों लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं? अगर आज किसी से 10,000 रुपये लेने पड़ जाएं तो हम रोते हैं, हम आंखों में आंसू लिए आते हैं कि सामने वाले को किसी तरह हम पर यकीन आ जाए कि ये वाकई ज़रूरतमंद है, और वो बंदा फिर भी 10,000 रुपये नहीं देता। लेकिन आज रबीउल सानी के 4 तारीख इतवार के दिन रिज़्क और दौलत का एक ऐसा खासुल ख़ास वजीफ़ा लेकर आया हूँ, जिसे पढ़ने के बाद अल्लाह आपको गनी कर देगा। अल्लाह आपके 7 नस्लों तक रिज़्क और दौलत को वसी कर देगा। अल्लाह ताला आपकी पुरानी से पुरानी गुर्बत, पुरानी से पुरानी तंगदस्ती को जड़ से ख़त्म फरमा देगा। हर इंसान चाहता है कि उसके पास वाफर पैसा हो, रिज़्क हो, दौलत हो, उसके घर के अखराजात पूरे हो रहे हों, उसकी ख्वाहिशात पूरी हो रही हों, वो अपने बच्चों की बेहतरीन ज़िंदगी दे सके। लेकिन बेहतरीन ज़िंदगी सिर्फ रब की तरफ से मिलती है जो रब के सामने हाथ फैलाते हैं, सिर्फ अल्लाह करीम से मांगते हैं। अहले बैत ने हमेशा अल्लाह ताला से मांगा, सहाबा कराम ने हमेशा अल्लाह से मांगा, और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमेशा अपने रब के सामने हाथ फैलाया करते थे। जब इन अजीम हस्तियों ने अल्लाह से मांगा है, तो फिर हम क्यों दर दर की ठोकरें खाते हैं? फिर हम क्यों जैली पीरों फ़कीरों के चक्रों में पड़ जाते हैं? आज मेरी वो बहनें, वो भाई जो दर दर की ठोकरों से तंग आ चुके हैं, जो लोगों के तानों से बचना चाहते हैं, अपने घर की नहूसत, परेशानियों, मुसीबतों को हमेशा हमेशा के लिए खैराबाद कहना चाहते हैं, एक नई ज़िंदगी का आगाज़ करना चाहते हैं, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना कभी किसी के सामने झुकना पड़े, ना कभी किसी से मांगना पड़े, तो दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर आज रबीउल सानी की 4 तारीख इतवार के दिन सिर्फ एक बार ये वजीफ़ा मेरे बताए गए तरीके से पढ़ लो। वजीफ़ा आपने पढ़ना है, मांगना रब करीम से है। इस महीने में मांगने वाला कभी खाली हाथ लौटाया नहीं जाता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि मुझे शर्म आती है जब कोई बंदा मेरे सामने हाथ फैलाता है और मैं उस बंदे की हाजत को पूरा न करूं। इसलिए खुदारा जब भी रब से मांगें, झोली फैला कर मांगें, मंगता, भिकारी, फ़कीर बनकर मांगें, बच्चों की तरह ज़िद करके मांगा करें। आज वो लोग जो कहते हैं कि हमें तो वजीफ़ों का फ़ायदा नहीं होता, जो लोग रमज़ानुल मुबारक के महीने को, शब कदर को भी लापरवाही में गुजार चुके हैं, याद रखिए ये दिन बड़े कबूलियत के दिन हैं, ये रातें बड़ी कबूलियत की रातें हैं। वो लोग जो कहते हैं कि हम दुआएं कर कर के थक चुके हैं, वजीफ़ा पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, माथे टेक टेक कर थक चुके हैं, तहज्जुद पढ़ पढ़ कर थक चुके हैं, लेकिन इन सारे अमाल करने के बावजूद भी दुआएं कबूल नहीं हो रहीं, वो आज ये वजीफ़ा पढ़ कर देखें, अल्लाह ख़ज़ाने गैब से अता फरमाएगा। जब आज रब इज़्ज़त ने रबीउल सानी के महीने में हमें मौका दिया है, तो फिर क्यों हम रब से नहीं मांग रहे? क्यों हम रब से अपनी हाजात पूरी नहीं करवा रहे? एक वक्त वो होता है जब इंसान पर कोई मुश्किल या आजमाइश आती है, तो वो रातों को जागता है, मस्जिदों में जाता है, लोगों के सामने हाथ फैलाता है, लेकिन जब रब की ज़ात खुद देने को तैयार है, अल्लाह आपको झोलियां भरने को तैयार है, तो फिर हम क्यों नहीं मांग रहे? क्यों हम रब के सामने हाथ नहीं फैला रहे? आज ये वजीफ़ा पढ़ते ही आपके तमाम काम संवर जाएंगे। आपकी हर वो हाजत जिसे इंसानी अक्ल कहती है कि ये काम तो कभी हो नहीं सकता, हर नामुमकिन हाजत मुमकिन हो जाएगी।
وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، آج ربیع الثانی کی 4 تاریخ اتوار کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آپ چاہے دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہوں، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے ہیں، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ربیع الثانی کی 4 تاریخ اتوار کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لیں، لیکن آج یہ وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، ایسے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی کی بنیاد پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب عمل کیا ہے؟ آج ربیع الثانی کی 4 تاریخ اتوار کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلے پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ یہ وہ درود ہے جو سب سے زیادہ افضل درود ہے۔ اس درود کا رتبہ بہت زیادہ ہے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند کرتے تھے، سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ تو آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات دیکھ کر نہیں، رب کی عظمت اور شان کے مطابق مانگنا ہے۔ آج جو کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنا گھر مانگنا چاہتے ہیں، آج مانگیں، کھلے دل سے مانگیں۔ جو بیٹیاں رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنے من پسند رشتوں کی نیت کر کے بیٹھیں۔ جو نوکری کے لیے پریشان ہیں، نوکری کے لیے پڑھیں۔ قرض دار ہیں، کوئی راستہ دکھائی نہیں دے رہا، کوئی دوست یا کوئی رشتہ دار آپ کو منہ نہیں لگا رہا، آپ کروڑوں کے قرض دار ہیں، تو آج اللہ کے سامنے نیت کر کے بیٹھیں، حضور کی آمد کے صدقے آپ کو ضرور ملے گا۔ آج آپ کو مکمل قرض سے خلاصی ملے گی۔ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قرض آپ کا ختم ہو جائے گا۔ مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، آج آپ نے اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو لازمی پڑھنا ہے۔ اپنے خاص مقصد، خاص حاجت کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ اس نام کو ہر کوئی جانتا ہے۔ اس مبارک نام کو پڑھتے ساتھ ہی اللہ بیٹھے بیٹھے آپ کے بگڑے کام سنوار دیتا ہے۔ اگر آپ اللہ کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، منہ سے نکلی ہر بات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر یا کریم و یا اللہ کو پڑھنا ہے۔ یا کریم و یا اللہ رب کعبہ کے 2 ایسے صفاتی نام ہیں۔ اگر ان ناموں کو پڑھنے والے پر اللہ کی خاص نظر کرم ہو جائے، اللہ ہمارے حالات پر نظر کرم فرما دے، ہماری مشکلات پر نظر کرم فرما دے، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہو؟ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس انسان پر نظر کرم ہو جاتی ہے، اس کی تقدیر بدل جاتی ہے، اس کے نصیب کھل جاتے ہیں۔ ایک نظر کرم سے 7 نسلوں تک رزق اور دولت کی کمی نہیں رہتی۔ اگر آپ پورا سال رزق اور دولت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتے ہیں، تو یا کریم و یا اللہ کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ یا کریم یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا کریم یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔
یا کریمو یا اللہ پڑھنے سے اللہ ایسی نظر کرم فرمائے گا کہ آپ کی فقیری بادشاہی میں بدل جائے گی، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے۔ آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاؤ گے اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ صرف 11 بار یا کریمو یا اللہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک پرانی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ وہ قرآنی آیت حسبنا اللہ و نعم الوکیل ہے۔ اس قرآنی آیت کا مفہوم ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ جب آپ آج قبولیت والی گھڑیوں میں حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے، تو عرش الہی پر بیٹھا رب فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو ان قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ رب العزت کو پکار رہا ہے، اس بات کا اقرار کر رہا ہے کہ میرے لیے میرا رب کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ یاد رکھیے گا، اس آیت مبارکہ کو پڑھنے کے بعد شیطان بھی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ جب شیطان جیسا بڑا دشمن آپ کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، آپ صراط مستقیم پر چلتے ہیں، اللہ ہر قدم پر کامیابی کو لکھ دیتا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار ہو گیا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اس آیت مبارکہ کو 33 بار پڑھتے ہوئے اگر آپ 35 حاجت لے کر بیٹھیں، کسی کاغذ پر 33 مقاصد کو لے کر بیٹھ جائیں، تو صرف 33 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنے سے آپ کی 33 کی 33 حاجتیں، 33 کے 33 مقاصد میں، 33 کی 33 خواہشات میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ رب فرماتا ہے، کوئی اس مہینے میں مانگنے والا جس کی میں حاجت پوری کروں، بڑا ہی بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ انسان جو ربیع ثانی کی ان قبولیت والی گھڑیوں کو بھی لاپرواہی میں گزارتا ہے۔ آج میرے وہ بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، ہم دن رات محنت کرتے ہیں پھر بھی پریشانیاں، مجبوریاں، لاچاریاں ہمارا ساتھ نہیں چھوڑتیں، تو آج ربیع ثانی کی 4 تاریخ اتوار کے دن تیسرے اور آخری نمبر پر یا غنیوں کو پڑھنا ہے۔ میرے رب کریم نے چاہا تو ہر وہ انسان، ہر وہ شخص جو کہتا ہے کہ میں کبھی بھی کامیاب ہو ہی نہیں سکتا، جو تھک چکا ہے، ہار چکا ہے، مایوس ہو چکا ہے، صرف ایک بار ربیع ثانی کی 4 تاریخ اتوار کے دن یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے، ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ اب آپ نے یا گنیوں کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا گنیوں 1 بار ہو گیا، یا گنیوں 2 بار ہو گیا، یا گنیوں 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح سے آپ یا گنیوں کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ یا گنیوں کو پڑھتے دوران آپ نے یوں محسوس کرنا ہے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں اور آپ یا گنیوں کو پڑھ کر اللہ کریم سے مانگ رہے ہیں اور اللہ آپ پر رزق اور دولت کی برسات فرما رہا ہے۔ ربیع ثانی کا مہینہ قبولیت کا مہینہ اپنی رحمتوں برکتوں کے ساتھ جاری و ساری ہے۔ خدارا ان خاص قبولیت کی گھڑیوں کو ہرگز ضائع مت کرنا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار یا کریمو یا اللہ کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 33 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل کو پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا گنیوں کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد 3 بار درود پاک پڑھ لیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، یہ آپ کا آج کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ ہاتھ اٹھائیں، پہلے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، رو رو کر استغفار کریں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، پھر رب سے مانگنا شروع کریں۔ پہلے امت کے لیے دعا کریں کہ یا اللہ امت محمدیہ پر رحم و کرم فرما، ہم سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں، پھر اپنے لیے دعا کریں، پھر دیکھیے گا رب کیسا کرم فرماتا ہے، اور اس وظیفے کی بدولت اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔